اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اب اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ جو اس دنیا سے انسان جا رہا تھا، جس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ کس کس طرح کی دعائیں پڑھنی ہیں اور کیا کیا کرنا ہے۔ اب ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ امام محمد باقر علیہ السلام رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے کسی کا عزیز اگر رات کو مرے تو میں نہ دیکھوں کہ تم صبح کا انتظار کرو، یا دن کو مرے تو رات کا انتظار کرو، انہیں جلدی ان کی آرام گاہوں کی طرف لے جاؤ تاکہ خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو بہت بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا انتظار ہے، اس کا انتظار ہے، کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ خود بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کہیں کہ نہیں اس وقت جو ہے نا آپ ہو سکے تو جلدی پہنچ جائیں، پہلے پہنچ جائیں، لیکن اگر نہ ہو سکے تو ان کے لیے رسول کی اس حدیث کو یاد کریں کہ رحمت خدا شامل ہو جائے گی، ان کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، بجائے اس کے کہ 2-3 دن تک وہ یہاں پہ رہیں زندوں کے درمیان میں۔ تو رسول نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا ہے، اور شریعت اس چیز کے بارے میں کوئی پسندیدہ امر نہیں کہا گیا ہے یہ، اور کہا بھی اس لیے ہے کہ رحمت خداوندی سب کے شامل حال ہو جائے، جانے والے کے بھی اور رہ جانے والوں کے بھی۔ تو ہماری درخواست یہی ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ کوئی بیمار ہے تو جا کے کم از کم اس سے مل کے آ جائیں، تاکہ پھر آپ کے دل کو بھی سکون ہو۔ اس کے زندگی میں ملنے کی بات اور ہی ہوتی ہے، جانے کے بعد تو 10 لوگ بھی آ جائیں، 20 لوگ بھی آ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اگر زندگی میں ملیں گے تو بہت اچھا ہے۔ تو پھر کیا ہے، اور کون سے پوائنٹ یہ ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے دوستوں اور عزیزوں اور رشتہ داروں کو مرنے کی اطلاع دے دیں کہ بھئی وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب جو ہے نا آپ ان کے جنازے میں شرکت ہوں، یا جیسے آج کل بڑا اچھا رواج ہے کہ بھئی آ جا نہیں سکتے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں خیر کریں، قرآن حکیم پڑھیں، دعائیں پڑھیں، جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور پھر جانے والے کے لیے مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ اس کی تھوڑی کو پکڑ کے اور اس وہاں سے اور سر تک ایک کپڑا لے کے اس کو باندھ دیں، اور ٹانگوں کو سیدھا کر دیں، ہاتھوں کو سیدھا کر دیں، اور اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو آنکھیں بند کر دیں، اور ٹانگوں کے انگوٹھوں کو بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا لپیٹ دیں تاکہ وہ سیدھی رہیں ٹانگیں، اور اس کے بعد ایک کپڑا، سفید کپڑا یا جو بھی ہو اس کے اوپر ڈال دیں، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا قبلہ رخ ضرور کر دیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک آدمی کو متعین کریں یا 2-4 جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بجائے باتیں کرنے کے اس کے پاس بیٹھ کے قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اور باقی لوگ ظاہر ہے کہ غسل میت کے لیے اعمال جو انجام دینے ہیں اس میں لوگ لگیں گے۔ کفن کے بارے میں بہت اچھی بات ہے کہ کفن پہلے سے مہیا کر کے رکھیں، اور اگر کفن ہمارے پاس ہوتا ہے اور بار بار اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو کہا یہ گیا ہے کہ جتنی دفعہ کفن پہ نگاہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ تو غسل میت کے وقت جو ہے بھی یہ ہے کہ ذکر خدا اور استغفار میں مصروف رہیں، جب بدن کو کروٹ دلوائیں غسل کرتے وقت تو کہیں ربی عفو کا پروردگار تیری معافی اس بندے کے شامل حال رہے، اور یہ بھی کہیں کہ خدایا یہ تیرے مومن بندے کا بدن ہے، تو نے ابھی اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیا ہے اور ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، بس تیری بخشش اور معافی اس کے شامل حال رہے۔ اللہم انا ھذا بدن عبدک المؤمن وقد اخرجت روحہ من بدنہ وفرقت بینہما فعفوک۔
اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار رہیں. پھر کفن پہنائیں جو شرائط کے ساتھ آداب کے ساتھ جس طرح کفن پہنایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پورا علیحدہ سے جو کفن پہنانے کا طریقہ ہے یا غسل کا طریقہ ہے وہ علیحدہ سے جو ہے آپ کے گوشے گزار کریں. تو پھر یہ ہے کہ کفن پہنانے کے بعد جو ہیں وہ اعمال وہ کیا کرنے ہیں. اعمال ایک مخصوص عقیق ہوتا ہے جس کے نگینے پر توحید اور رسالت کی گواہی اور ائمہ اطہار کے نام اور ان کی امامت کا اقرار لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ منہ میں رکھ دیا جائے میت کے. انشاءاللہ سوال منکر و نکیر کے وقت یہ عقیق خود جواب دے گا اور آپ کی اس مہربانی کی وجہ سے یہ منزل بھی آسانی سے طے ہو جائے گی. وہ عقیق ہوتا ہے پاکستان میں بھی ملتا ہے, ایران میں بھی ملتا ہے, یہاں پہ بھی یقیناً کہیں نہ کہیں کینیڈا میں ملتا ہوگا. تو وہ اپنے لیے ضرور کفن کے ساتھ تیار رکھیں. پھر شہادت نامہ. کفن میں ایک پارچے کے اوپر شہادت نامہ جس پہ کم از کم 40 مومنین سے دستخط کروا کر رکھا گیا ہو, یعنی پہلے سے دستخط کروا لیں. کوشش کریں کہ اپنے دوست احباب سے جنہوں نے آپ کے دین ایمان کو دیکھا ہے, آپ کی نمازوں کو دیکھا ہے, تو ان سے آپ سائن کروا کے رکھ لیں. اور اس کے بعد گواہ حضرات اور تمام حاضرین سے یہ جملے عربی اور ان کی زبان, چاہے وہ اردو ہے, انگلش ہے, سہیلی ہے, جو بھی ہے, کچھی ہے, وہ دونوں میں کہلوائیں. کیسے کہلوائیں کہ ہمارا نام لیں, جیسے میت کا نام لیں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نستودعک اللہ بل اقرارا بل اخاء موضوعتہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام لیں, کہیں تمہیں ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اس شہادت, اقرار اور برادری کے ساتھ جو تمہارے درمیان قائم ہے, جبکہ سب کچھ رسول خدا کے پاس بطور امانت موجود ہے. ہم تمہیں سلام, خدا کی رحمت اور برکت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. لیکن کتنی اچھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہ کہ کتنا اس وقت جانے والا روح بھی وہیں موجود ہوتی ہے, جسم بھی موجود ہوتا ہے, وہ سب سن رہا ہوتا ہے. اسی لیے تو تلقین پڑھائی جاتی ہے کہ وہ اس وقت سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. جب یعنی کہ قبر کے اندر بھی اس کو لٹا دیا جاتا ہے, قبر کو بند بھی کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کی ہیئرنگ موجود ہوتی ہے, وہ سن رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے تلقین ہے. تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے, وہ سن رہا ہے کہ ہم تمہیں سلام, خدا کی رحمت اور برکت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. ویسے بھی جانے والے کو جب ہم دور تک ہاتھ ہلاتے ہوئے اس کو خدا حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے اس کو. تو آپ یہی سمجھیے کہ ایسے ہی ہم اپنے جانے والے کو جو دوسری دنیا میں جا رہا ہے اس کو بھی اسی طرح سے رخصت کریں, اور بہت ہی زبردست پروٹوکول کے ساتھ اس کو رخصت کیا جائے. اچھا, نماز جنازہ کے وقت بھی یہ اعمال جو ہے نا انجام دیے جائیں. نماز جنازہ سب کو پڑھنی آنی چاہیے. اس کے لیے ہم آپ کو ضرور یہ بتائیں گے کہ جب مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہوتی نماز وہ ہے جماعت میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جیسے کہ عام دوسری نماز میں ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز میں خود نہیں پڑھنا ہوتا, قیام میں جو کچھ ہے, اور مولانا پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں. لیکن نماز جنازہ وہ نماز ہے کہ جس کے اندر ہر ایک کو انفرادی طور پہ پڑھنی ہوتی ہے. ورنہ اگر 40 لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور مولانا کو صرف آتی ہے اور مولانا پڑھے اور پیچھے والے لوگوں کو نہیں آتی ہے نماز جنازہ, تو صرف ایک کی نماز جنازہ ساتھ جائے گی اور باقیوں کی بس کھڑے رہیں گے. ثواب تو مل جائے گا لیکن نماز جنازہ نہیں جائے گی ساتھ میں. تو اس لیے ہماری سفارش یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو نماز جنازہ یاد ہونی چاہیے, تاکہ اگر کبھی کوئی ایسا وقت آئے
اور اس کے بہت بہت اجر و ثواب ہیں، تو اس لیے ہر ایک کو آنی چاہیے اور ہر ایک کو پڑھنی چاہیے جب بھی موقع مل جائے۔ تو جب بھی جنازے پر نگاہ پڑے تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کا ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں۔ یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً اس ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ وہی چیز ہے جس کی خبر ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا ہے، یعنی کہ ہمیں جانا ہے، ہم اللہ کے لیے تو ہمیں واپس جانا ہے۔ بار الہ ہمارے ایمان اور ہماری تسلیم میں اضافہ فرما، یعنی ہم تسلیم و رضا کی منزل پہ جا رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کی شایان نشان ہیں جس نے اپنی عزت اور سرفرازی سب کو دکھا دی ہے اور موت کے ذریعے اپنے بندوں پر غالب اور مسلط ہے۔ تو پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہم زدنا ایمانا و تسلیما، الحمد للہ الذی تعزز بالقدرۃ وقہر العباد بالموت۔ اور پھر یہ بھی دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی لم یجعلنی من السواد المحترم، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہیں دیا جو بے ایمان اور کافر ہیں اور ہلاکت میں مبتلا ہیں۔ پھر جیسے کہ ہم نے کہا کہ کسی عالم باعمل کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھیے، اس کا ایک عظیم فائدہ آپ کو ملے گا کہ بقول امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ آپ کے لیے جنت کو واجب قرار دے گا سوائے اس کے جو منافق ہیں یا والدین کے نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہر ایک کو بچائے۔ اور بقول رسول خدا آپ کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ دفن میں ساتھ ساتھ رہے تو قبر پر مٹی ڈالتے وقت ہر قدم کے بدلے آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کوہ احد کے برابر سونے کا پہاڑ ہوتا ہے۔ پھر نماز جنازہ کے بعد جو اعمال کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جنازے کو کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف جب چلیں تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہربانی کا اجر پروردگار عالم آپ کو یہ عطا کرے گا کہ آپ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائیں گے جیسے آپ نے ابھی ابھی اس دنیا میں جنم لیا ہے، اور آپ پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس سلسلے میں ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔